ناظرین، اسلامی تاریخ میں بہت سے نامور اور جری کمانڈر ہو گزرے جنہوں نے جنگی کارناموں کے ساتھ ایک تاریخ رقم کی۔ تاریخ میں بہت سے واقعات کے روشن پہلو بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، جبکہ ان کے چند تاریخ پہلو بھی ہوتے ہیں۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز داستان، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں اسلامی تاریخ کے 6 نامور عظیم جنگی سپہ سالاروں کی زندگی کے آخری ایام اور دردناک انجام کے بارے میں انتہائی معلوماتی ویڈیوز۔ اس ویڈیو میں ہم ان نامور عظیم سپہ سالاروں کا مختصر تعارف حاصل کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ انہوں نے کون کون سی تاریخی کامیابیاں اپنے نام کیں اور ان کے زندگی کا کیسے دردناک انجام ہوا۔ ان تمام جرنیلوں کے مکمل حالات زندگی کی ویڈیوز کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، اسلامی تاریخ میں بہت سے عظیم جنگی کمانڈرز نے تاریخی اور ناممکن فتوحات اپنے نام کی۔ ان میں سے ہم 6 بڑے جری اور نامور و بہادر سالاروں کی زندگی کے آخری ایام اور دردناک انجام کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ذکر ہے محمد بن قاسم کا۔ محمد بن قاسم فاتح سندھ 695 عیسوی کو طائف میں قاسم بن یوسف کے ہاں پیدا ہوا۔ محمد بن قاسم مشہور اسلامی کمانڈر حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا۔ حجاج بن یوسف اموی دور میں حجاز مقدس اور پھر عراق کا گورنر بنا۔ اموی دور کی تمام بڑی عسکری مہمات اسی کی ہدایات پر ہوئیں۔ 708 عیسوی میں حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ایران کے شہر شیراز کا گورنر نامزد کر دیا، جبکہ اس کی عمر صرف 13 برس تھی، جہاں اس نے ایرانی کردوں کی بغاوت کو کچلا۔ اس کے بعد ایک مسلمان خاتون کی فریاد پر راجہ داہر کے خلاف مہم کے لیے محمد بن قاسم کو 711 عیسوی کو ایران سے سندھ بھیجا گیا۔ سندھ میں راجہ داہر ایک انتہائی طاقتور راجہ تھا۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دی اور آہستہ آہستہ 714 عیسوی کو ملتان تک فتح کر لیا۔ محمد بن قاسم کی انہی فتوحات کی بنا پر سندھ میں اسلام کا دروازہ کھلا اور اس خطے میں اسلام مضبوط ہوا۔ اسی دوران 714 عیسوی کو حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، جبکہ دوسری طرف فروری سن 715 عیسوی کو خلیفہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا اور اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بن گیا۔ سلیمان بن عبد الملک کو حجاج بن یوسف سے انتہائی نفرت بلکہ دشمنی تھی، کیونکہ حجاج بن یوسف اس کے ولی عہد بننے کا مخالف تھا۔ سلیمان بن عبد الملک نے خلافت کا تخت سنبھالتے ہی سب سے پہلے حجاج بن یوسف کی جاری تمام مہمات کو روک دیا۔ محمد بن قاسم کو معزول کر دیا گیا اور محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے دمشق بلوا لیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق اسے گائے کی کھال میں لپیٹ کر رسی باندھ کر دمشق بھیجا گیا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق اسے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر لے جایا گیا۔ خلیفہ نے اسے عراق میں واسق کے قید خانے میں بھیج دیا، جہاں 7 ماہ قید میں اس پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا، اور اسی حالت میں 18 جولائی سن 715 عیسوی کو عظیم سپہ سالار اور فاتح سندھ کی دردناک موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد ذکر ہے شیر خوارزم جلال الدین خوارزم شاہ کا۔ کسی سے بھی شکست نہ کھانے والے منگول سردار چنگیز خان کو 2 مرتبہ شکست دینے والا عظیم اسلامی لیڈر شیر خوارزم جلال الدین خوارزم شاہ سن 1199 عیسوی کو ایرانی سرحدی علاقے میں اس وقت کی خوارزم ریاست میں علاء الدین خوارزم شاہ کے ہاں پیدا ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب منگول خونی آندھی جس طرف جاتی تھی وہاں پر تباہی اور بربادی مچا دی جاتی تھی۔ مسلمان ریاستیں مصر، شام، غرناطہ، فلسطین، سمرقند، بخارا اور اردن منگول فتح کر چکے تھے۔ کوئی اسلامی ریاست منگولوں کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی جرت نہ کرتی تھی۔ اسلامی عباسی خلافت بھی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ایسے میں منگولوں کا ہدف افغانستان اور خوارزم کی ریاستیں تھیں، مگر جلال الدین خوارزم شاہ نے تو منگولوں کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ اسی دوران منگولوں نے افغانستان کے شہر قندھار کا محاصرہ کر لیا۔ جلال الدین خوارزم شاہ افغانیوں کی مدد کے لیے قندھار پہنچا اور منگولوں کو شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد چنگیز خان نے تولی خان کی قیادت میں ایک بڑی فوج خوارزم شاہ کے مقابلے کے لیے بھیجی۔ فروان کے مقام پر
تولی خان کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں تولی خان مارا گیا۔ بیٹے کے قتل اور عبرتناک شکست کے بعد چنگیز خان آگ بگولا ہو گیا اور خود میدان میں اترا۔ 24 نومبر سن 1221 عیسوی کو اٹک کے قریب باغ نیاب کے مقام پر دونوں افواج کا دریائے سندھ کے کنارے مقابلہ ہوا۔ منگول فوج 30,000 اور خوارزمی فوج صرف 5,000 تھی۔ مقابلے کے بعد خوارزمی فوج صرف چند سو تک رہ گئی۔ چنگیز خان نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جلال الدین کو زندہ گرفتار کرنا ہے تاکہ اسے عبرت کا نشان بنایا جا سکے۔ جب منگول فوج جلال الدین کو گھیر لیتی ہے تو وہ ذلت کی زندگی کی بجائے عزت کی موت کو ترجیح دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اور پھر اس نے اچانک اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور گھوڑے سمیت کئی گز نیچے ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریائے سندھ میں کود گیا۔ منگول فوج بپھرے ہوئے دریا کو دیکھ کر پیچھا کرنے کی جرت نہ کر سکی۔ چند منٹ بعد جلال الدین گھوڑے سمیت دریا کی لہروں پر ابھرتا ہے اور دریا پار چلا جاتا ہے۔ چنگیز خان بھی اس کی اس بہادری پر داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ جلال الدین اپنے چند ساتھیوں سمیت دہلی کی طرف رخ کرتا ہے۔ راستے میں قیام کر کے دلی کے بادشاہ سلطان التتمش کو پناہ کی درخواست بھیجتا ہے۔ التتمش چنگیز خان کے خوف سے انکار کر دیتا ہے۔ جلال الدین وہاں سے ملتان اور پھر سندھ کی طرف نکل جاتا ہے اور راستے میں ہی ایک ایلچی خلیفہ بغداد ناصر الدین کے پاس بھیجتا ہے تاکہ اس سے مدد حاصل کی جا سکے۔ خلیفہ مدد کی حامی بھی بھر لیتا ہے۔ جلال الدین اس کے بعد بغداد کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ اس کے بغداد پہنچنے سے پہلے ہی چنگیز خان کا ایک دھمکی آمیز خط خلیفہ کو ملتا ہے، جس پر وہ امداد کی بجائے جلال الدین کی گرفتاری کے لیے فوج بھیج دیتا ہے۔ پھر دونوں اسلامی افواج میں مقابلہ ہوتا ہے اور فتح جلال الدین کے حصے میں آتی ہے۔ اس کے بعد جلال الدین تبریز کی طرف نکل جاتا ہے۔ اسی دوران خلیفہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ ظاہر باللہ خلافت کا منصب سنبھالتا ہے۔ وہ منگولوں کے خلاف تیاری کرتا ہے، مگر سن 1226 عیسوی کو خلیفہ ظاہر باللہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور مستنصر باللہ خلیفہ بنتا ہے۔ سن 1227 عیسوی کو چنگیز خان ہلاک ہو جاتا ہے۔ تمام منگول سردار اپنی جنگی مہمات چھوڑ کر منگولیا چلے جاتے ہیں۔ جلال الدین اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے خلیفہ کو خط لکھتا ہے، مگر خلیفہ اس کی مدد کو تیار نہیں ہوتا۔ دریائے سندھ کے مارکے کے بعد جلال الدین 10 سال تک در بدر مارا پھرتا رہا۔ لاکھ کوشش کے باوجود مسلم ریاستیں متحد اور متحرک نہ ہو سکیں۔ خلیفہ کے انکار اور اس کی منگولوں سے دوستی کی اطلاع نے اس پر گہرے اثرات چھوڑے۔ اس وقت اس نے کہا کہ اب خلافت بغداد کے دن گنے جا چکے ہیں۔ میں دشمن، مایوسی اور نامساعد حالات سے تو لڑ سکتا ہوں، مگر تقدیر سے نہیں لڑ سکتا۔ اور پھر انسانیت نے تاریخ میں سقوط بغداد کا خونی منظر بھی دیکھا۔ اسی اضطرابی کیفیت میں وہ ایک رات گھوڑے پر سوار ہو کر اکیلا نکلا اور پھر کسی کو نہ معلوم ہوا کہ شیر خوارزم جلال الدین کہاں ہے۔ اس نے گمنامی کی زندگی اختیار کر لی۔ اس کے مرنے کے کافی عرصہ بعد مورخین نے تلاش کے بعد معلوم کیا کہ ترکی کے علاقے دیار بکر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جسے چنگیز خان جیسا دشمن نہ ہرا سکا، اس کو اپنوں نے ہرا دیا۔ تیسرے نمبر پر ذکر ہے عظیم کمانڈر حجاج بن یوسف کا۔ عظیم اموی سالار اور گورنر حجاج بن یوسف 661 عیسوی کو طائف کے قبیلہ بنو ثقیف میں پیدا ہوا۔ پھر وہ دمشق خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دربار تک پہنچا اور اس کی فوج کا محتسب مقرر ہوا۔ اموی دور حکومت میں اعلیٰ عہدوں تک پہنچنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ 694 عیسوی میں عراق جنگ میں حصہ لیا۔ 695 میں مکہ کا محاصرہ کیا، خانہ کعبہ پر سنگ باری کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا، جو کہ اموی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ مکہ کے 10,000 لوگوں کو قتل کیا گیا۔ اس کے صلے میں اسے حجاز کا گورنر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اسے عراق کا گورنر بنا دیا گیا اور بعد ازاں اسے بصرہ بھیج دیا گیا۔ حجاج بن یوسف کے دور میں ہی قرآن مجید کے الفاظ پر اعراب لگائے گئے۔ اس نے ہر جگہ اہل بیت اور ان کے حامیوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا اور بہت سے تابعین کو بھی قتل کروا دیا۔
اسی دور میں اس نے محمد بن قاسم کو سندھ، قیدشاہ بن مسلم کو ترکستان اور چین، موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کو اسپین اور پرتگال کی مہمات، اور مسلمہ بن عبد الملک کو ایشیا کوچک کی جنگی مہمات پر بھیجا اور بہت سی کامیابیاں سمیٹیں۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اپنی زندگی میں اپنے بھائی سلیمان بن عبد الملک کو ولی عہد بنانے کے لیے مشاورت کی تو حجاج بن یوسف نے اس کی مخالفت کی، جس پر سلیمان بن عبد الملک اس سے ناراض اور انتہائی مخالف تھا۔ اموی خلافت کے ناجائز ہونے کے بارے میں برملا گفتگو کرنے پر سعید بن جبیر کو گرفتار کر کے قتل کیا گیا، تو قتل ہونے سے پہلے آپ نے دعا کی کہ کاش میرا قتل تیرا آخری ظلم ہو۔ اس کے محض 4 دن بعد ہی حجاج بن یوسف کو ایک ایسی شدید بیماری لاحق ہوئی جس سے پھر وہ صحت یاب نہ ہو سکا۔ طبیبوں نے پیٹ کا سرطان تشخیص کیا اور پھر 30 دن کے اندر اندر ہی حجاج بن یوسف قریب المرگ ہو گیا اور آخر 714 عیسوی کو اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ بے شک تاریخ میں بہت سی فتوحات حجاج بن یوسف کے نام ہیں، مگر وہ ایک ظالم اور قاتل حکمران ثابت ہوا۔ اب ذکر ہے موسیٰ بن نصیر کا۔ موسیٰ بن نصیر حجاج بن یوسف کا ایک دلیر اور قابل اعتماد جرنیل تھا۔ موسیٰ بن نصیر افریقہ کے ایک عظیم اموی گورنر تھے۔ موسیٰ بن نصیر کے والد شام کے سرحدی علاقے عین التمر میں مقیم تھے اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس علاقے کو فتح کیا تو موسیٰ بن نصیر کے والد گرفتار ہو کر غلام بن کر مدینہ منورہ پہنچائے گئے۔ ان کے مالک و آقا کا نام عبدالعزیز بن مروان تھا۔ کچھ عرصہ بعد موسیٰ بن نصیر کے والد کو آزاد کر دیا گیا اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے ہاں 641 عیسوی کو موسیٰ بن نصیر کی ولادت ہوئی۔ آپ کے آقا عبدالعزیز بن مروان کے بھائی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے آپ کو جوان ہونے پر کوفہ میں خراج وصول کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ اس کے بعد عبدالعزیز نے آپ کو مصر بلا لیا اور آپ کو افریقہ کا گورنر نامزد کر دیا۔ اس خطے میں ایک جنگجو بربر قوم آباد تھی۔ اسی قوم سے بعد میں طارق بن زیاد کو موسیٰ بن نصیر نے اپنا سالار بنایا، جنہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں 10,000 بربروں کی فوج تیار کر لی۔ اندلس جو کہ اس وقت عیسائیوں کا آخری مضبوط شہر تھا، اس کی فتح کے لیے منصوبہ بندی کی گئی اور طارق بن زیاد کی قیادت میں موسیٰ بن نصیر نے فوج روانہ کی۔ ایک طویل اور کٹھن جنگ کے بعد طارق بن زیاد نے یورپ کے دروازے اندلس کو فتح کر لیا، جس کے بعد اسلام پورے یورپ میں پھیل گیا۔ اس فتح میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آیا، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا سونے کا بنا ہوا تخت، ہیرے اور یاقوت جڑے قالین، فانوس و تاج اور بہت زیادہ شاہی زیورات بھی حاصل ہوئے۔ فتح کی اطلاع ملتے ہی موسیٰ بن نصیر بھی اندلس پہنچ گئے۔ اس وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک انتہائی بیمار تھے۔ خلیفہ نے مال غنیمت سمیت موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کو دمشق بلا لیا۔ دوسری طرف ولی عہد سلیمان بن عبد الملک کی مرضی تھی کہ یہ سارا مال غنیمت خلیفہ ولید کی وفات کے بعد دمشق پہنچے۔ ولی عہد نے موسیٰ بن نصیر کو خط لکھا کہ وہ ہر صورت اپنی رفتار کو سست رکھے اور خلیفہ ولید کے انتقال کے بعد دمشق پہنچے۔ اب موسیٰ بن نصیر کے پاس 2 حکم پہنچ چکے تھے۔ سست رفتاری کے باوجود موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد جب دمشق پہنچے تو خلیفہ ولید ابھی زندہ تھے۔ خلیفہ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا، دونوں کو کثیر زر و دولت اور انعامات سے نوازا، جبکہ دوسری طرف ولی عہد سلیمان بن عبد الملک نے دیے گئے وقت سے پہلے پہنچنے کو اپنی توہین اور حکم عدولی تصور کیا اور اسے دل میں بٹھا لیا۔ 23 فروری سن 715 عیسوی کو خلیفہ ولید بن عبد الملک کی وفات کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا تو اس نے حکم عدولی اور سابق خلیفہ کی انتہائی وفاداری کے جرم میں انتقامی کارروائیوں کا آغاز کیا۔ اس نے ایک روز موسیٰ بن نصیر کو دربار میں طلب کیا، پہلے اسے گھنٹوں دھوپ میں کھڑے رکھا، پھر بھرے دربار میں حکم عدولی پر شدید سرزنش کی اور موسیٰ بن نصیر کو عہدے سے سبکدوش کر دیا۔ بھرے مجمع میں مزید ذلت کی خاطر تمام مراعات اور اعزازات بھی واپس لے لیے اور تمام جائیداد ضبط کر لی۔ کچھ دن بعد موسیٰ بن نصیر پر مال غنیمت میں خرد برد کے الزام میں سزا کے طور پر 1,00,000 درہم کا جرمانہ کر دیا۔
جس کی ادائیگی کے لیے موسیٰ بن نصیر نے امرائے دمشق سے بھیک بھی مانگی۔ پھر موسیٰ بن نصیر کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اسی قید کے دوران ان کے بیٹے عبدالعزیز بن موسیٰ والی افریقہ کا سر کاٹ کر موسیٰ بن نصیر کے سامنے رکھا گیا۔ بیٹے کے قتل کے بعد وہ انتہائی رنجیدہ ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد چند امراء کی مداخلت پر موسیٰ بن نصیر کو رہا کیا گیا، مگر آپ نے زندگی کا باقی حصہ گمنامی و قسم پرسی کی حالت میں گزارا۔ سلطنتوں کے فاتح کے لیے 2 وقت کے چند نوالے بھی دستیاب نہ تھے۔ آخر اسی بے سر و سامانی اور فاقہ کشی کی حالت میں موسیٰ بن نصیر 716 عیسوی کو انتقال کر گئے۔ ذکر ہے طارق بن زیاد کا۔ طارق بن زیاد کا تعلق افریقہ کے بربر نسل سے تھا۔ آپ 670 عیسوی میں وہیں پیدا ہوئے۔ موسیٰ بن نصیر کے تحت اموی جرنیل تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو اندلس کا محاذ سونپا۔ 711 عیسوی کو طارق بن زیاد کی افواج جبرالٹر یعنی جبل طارق پر پہنچی۔ اسی اندلس کے ساحل پر دشمن کی کئی گنا بڑی فوج سے مقابلے کے لیے اپنی 12,000 فوج کو تیار کرنے کے لیے طارق بن زیاد نے اپنی کشتیاں جلانے کا حکم دے دیا۔ کئی دن کی جنگ اور محاصرے کے بعد اندلس فتح ہوا، جس سے یورپ میں اسلام پھیلا۔ اس جنگ میں بہت سا مال غنیمت اسلامی فوج کے حصے میں آیا، جس کی تفصیلات ہم موسیٰ بن نصیر کے حالات زندگی میں بیان کر چکے۔ جب طارق بن زیاد بھی دمشق پہنچا تو موسیٰ بن نصیر کو انجام تک پہنچانے کے بعد خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو یہ ڈر تھا کہ کہیں طارق بن زیاد بغاوت نہ کر دے۔ طارق بن زیاد کو بھی بھرے دربار میں معزول کیا گیا اور تمام اعزازات واپس لے لیے گئے، اور یوں 12,000 کی فوج کے ساتھ 3 لاکھ کی فوج سے نہ ہارنے والا وہ سالار اپنوں کے ہاتھوں ہار گیا۔ ماضی کے ایک عظیم فاتح اور سالار طارق بن زیاد نے اپنی زندگی کے آخری ایام انتہائی غربت اور بے سر و سامانی میں گزارے۔ طارق بن زیاد کو مساجد کے باہر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا۔ آخر 720 عیسوی کو دمشق میں طارق بن زیاد کا انتقال ہو گیا، مگر آج بھی عسکری تاریخ میں طارق بن زیاد کا نام گونجتا ہے۔ اور اب آخر میں ذکر ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کا تعلق قریش کے ایک قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔ آپ نے سن 8 ہجری میں اسلام قبول کیا اور ہجرت کر کے مدینہ پاک ہی منتقل ہو گئے۔ یہاں آپ اسلامی فوج کا حصہ بنے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا۔ حضرت خالد بن ولید کا شمار دنیا کے 5 بڑے جنگی کمانڈروں میں ہوتا ہے۔ آپ کی جنگی حکمت عملیاں حیران کن ہوتی تھیں، جو آج بھی جنگی نصاب کا حصہ ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے زندگی میں 125 غزوات اور جنگوں میں حصہ لیا اور ایک بھی جنگ نہیں ہارے۔ روایات ہیں کہ آپ اپنی جنگی ٹوپی کے اندر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک رکھا کرتے تھے اور انہی مبارک بالوں کو فتوحات کا سبب مانتے تھے۔ قبول اسلام کے محض 2 ماہ بعد ہی جنگ موتا میں شرکت فرمائی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار مقرر کیا اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد عبداللہ ابن رواحہ سالار ہوں گے۔ اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں تو فوج مشاورت سے جسے چاہے سالار بنا لے۔ جنگ کے دوران تینوں نامزد سالاران باری باری شہید ہو گئے تو فوجیوں نے مشاورت کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار منتخب کیا۔ آپ کی قیادت میں اسلامی لشکر نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ انتہائی بڑی رومی فوج کے ساتھ مقابلہ آسان نہ تھا۔ یہ جنگ بے نتیجہ رہی، مگر اس للکار کے نتائج بعد میں مسلمانوں کے حق میں نکلے۔ اس کے بعد غزوہ حنین، مسیلمہ کذاب کا قتل، جنگ یمامہ، ایران و عراق کی فتوحات، شام، دمشق، جنگ یرموک، فتح بیت المقدس اور فتح ہومس جیسی عظیم جنگیں اور فتوحات آپ کے نام ہوئیں۔ سن 634 عیسوی میں اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے اور ان کی جگہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالا۔ اس وقت مسلمانوں اور فوج میں یہ سوچ پروان چڑھنے لگی کہ تمام تر اسلامی فتوحات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہیں، جبکہ دوسری طرف چند سرداران نے
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک چند شکایات بھی پہنچائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار اعظم کے عہدے سے معزول کر دیا اور ان کی جگہ حضرت عبیدہ بن جراح کو سالار اعظم نامزد کر دیا۔ بعد میں حضرت عبیدہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ نائب سالار کا عہدہ دے دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو تسلیم کیا اور بعد میں حمص، حلب اور جنگ حاضر حضرت عبیدہ بن جراح کی قیادت میں لڑیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کے حوالے سے بہت سی روایات اور نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں، اس پر پھر کبھی بات ہوگی۔ اس کے بعد 638 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوجی خدمات سے بھی روک دیا گیا اور وہ ہجرت کر کے حمص چلے گئے، جہاں آپ نے زندگی کا باقی عرصہ گمنامی اور بے کسی کی حالت میں گزارا۔ بستر مرگ پر آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید ہونے کی بجائے بستر پر مر رہا ہوں۔ اس کے جواب میں آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ آپ سیف اللہ ہیں۔ خدا کو کیسے گوارا تھا کہ ان کی تلوار کسی میدان میں ٹوٹتی اور پھر ہزاروں میل خطہ زمین کو فتح کرنے والا عظیم مسلم کمانڈر گمنامی کی ہی زندگی میں 21 ہجری 643 عیسوی کو حمص میں ہی خالق حقیقی سے جا ملا۔ آپ کے باقی ماندہ سامان میں چند تلواریں، ایک خنجر اور 2 دینار تھے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔